مفتی صاحب چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ رشیا نے روس نے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کچھ کام کیا ہے ابتدائی طور پر، تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہیں، اور بین الاقوامی ماحول میں کیا اسلامی بینکنگ چل سکتی ہے، اس کا سکوپ ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو روس میں اسلامی بینکاری کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ ایک متوقع ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ ہوگا، یعنی کہ ایک متوقع اقدام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے میرا سفر بھی ہوا تھا جو ہمارے پاس روس کی جو ریاستیں کہلاتی ہیں نا، سابقہ ریاستیں تھیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کہلاتی ہیں، قزاقستان، کرغستان، یہ ساری جو ریاستیں ہیں، تو انہوں نے آج سے کچھ 4-5 سال پہلے پر کام شروع کیا تھا۔ میرا ایک سفر ہوا تھا قزاقستان، تو وہ اپنی ایک جگہ لے گئے تھے جو انہوں نے آستانہ کے نام سے اسلامک فائنینشل سینٹر بنایا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو پورا ہمارا خطہ ہے یہاں پہ مسلمان آباد ہیں، کچھ مسلمان روس میں بھی آباد ہیں، بہت ساری ریاست روس کے بیچ میں ہیں، تو یہ سارے مسلمان اور دور تک جو چچینیا اور ان سارے علاقوں کے جو مسلمان ہیں اچھے خاصے، تو ان کے لیے ایک اسلامک فائنانس کا ایک مرکز بنایا جائے۔ تو وہاں پہ شروع تو ہو چکا ہے، لیکن قزاقستان چونکہ ایک بڑا ملک ہے، معاشی طور پہ بھی ذرا مستحکم ہے، تو انہوں نے اپنے یہاں پر ایک باقاعدہ اس طرح کا ایک ادارہ بھی قائم کر لیا تھا جو کہ سارے ریجن ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں پورے علاقہ، جیسے ہمارے یہاں گلف کے اندر جب کوئی سینٹر قائم ہوتا ہے دبئی میں یا ابوظہبی میں، تو سمجھا جاتا ہے کہ پورے ریجن کو یہ سروس دے گا۔ تو انہوں نے ایک پروگرام بنا کر یہ کام شروع کرنے کا آغاز کر دیا ہے، اور 2020-21 سے یہ کام شروع کر چکے ہیں وہ۔ تو اس بات کی بڑی توقع تھی کہ جو ریاست روس کے اندر ہیں ان کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اس کی اجازت دی جائے، اور روس نے جو پچھلے کوئی 4-5 سال سے جو طریقہ کار رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے یہاں جو ریاستیں مسلمان روس کے اندر موجود تھیں ان کو بعض چیزوں میں انہوں نے خود مختاری دی ہے، اور کہا ہے کہ آپ اپنے علاقائی قوانین ہیں، اپنے ملک کے اندر نافذ قوانین ہیں، وہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں کریں، لیکن بنیادی طور پہ ہماری جو کرنسی ہے، ہمارا دفاع ہے، ہماری وزارت خارجہ کے حوالے سے جو اقدامات ہوتے ہیں، خارجہ پالیسیز ہوتی ہیں، وہ سب ریاستی سطح پہ ہوں گی۔ باقی انفرادی سطح پہ اپنے علاقے جو آپ انفرادی مسائل ہیں، خانگی مسائل ہیں، مالیاتی اس طرح کے مسائل ہیں جو آپ اپنے آپ کے لیے کارآمد ہیں، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک توقع تھی کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ ایک اور بات بھی یہ تھی کہ یہ جو معاہد شریعہ ہے نا، AOC کے جو بڑے مشہور شریعہ سٹینڈرڈز ہیں جو اسلامک فائنانس کے اندر نافذ العمل ہیں، اس کا ترجمہ روسی زبان میں بھی ہوا ہے، رشین اسٹریٹ۔ روسی زبان میں ہونے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ تمام ریاستیں جو کہ روس کی سابقہ ریاستیں رہی ہیں، قزاقستان، کرغستان اور اس طرح کی جتنی بھی ریاستیں ہیں، ان کے اندر اپنی اپنی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، اور ان کے درمیان جو مشترک زبان ہے، کامن لینگویج ہے، وہ ہے روس کی زبان، رشیا۔ تو اس زبان میں ترجمہ ہوا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب جتنی یہ ریاستیں روس کے باہر ہیں اور وہ ریاستیں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں روس کے اندر، اور خود روس کے اندر بھی اگر کوئی جسے کہتے ہیں کہ رشیا کے اندر جو ماسکو وغیرہ میں بھی مسلمان ظاہر آباد ہیں، ان سب کے لیے یہ اسٹینڈرڈ لینگویج بن گئی۔ تو اس لحاظ سے میں توقع تھی کہ اتنا جو مسلمانوں کا ایک خطہ ہے، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ حنفی ہیں، جو جانتے ہیں کہ ماوراء النہر کا جو علاقہ کہلاتا تھا اور جہاں سے بڑے بڑے حضرات پیدا ہوئے، یہ ساری سینٹرل جو ہماری ایشین اسٹیٹس کہلاتی ہیں ان کے اندر سے سارے لوگ تو زیادہ تر حنفی ہیں۔ اس وجہ سے ایک توقع تھی کہ یہاں پر بھی اسلامائزیشن آف بینکنگ سسٹم میں کام شروع ہوگا۔ اسی توقع کے عین مطابق جو اس طرح کے کام چل رہے تھے، تو پھر یہ جا کر ایک معاملہ پیش آیا، اور پھر روس نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم اسلامی بینکنگ کو تجرباتی طور پر اپنے یہاں کرنے دیں گے۔ پھر وہ کتنے عرصے ہوگا اور اس کی مزید کیا تفصیلات ہیں وہ تو آہستہ آہستہ آگے آئیں گی۔ تو یہ تو ہو گیا روس کی طرف۔ اگر آپ ترکی کے معاملات کو دیکھیں، ترکی تو باہر ایک مسلمان ملک ہے، تو انہوں نے اپنے یہاں اس طرح کا کام شروع کیا ہے۔ تو دنیا میں ایک مجموعی سطح پر ایک ماحول ہے، اور وہ ماحول اس طرح کا ماحول ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں پر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ اسلامائزیشن آف بینکنگ سسٹم کو کسی نہ کسی طرح سے فروغ دیا جائے اور رواج دیا جائے۔ تو یہاں سے ایک ہمارے پاس ایک بہت میں یہ بات کو کہوں گا کہ ہمارے یہاں بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ شاید اسلامی بینکنگ یا اسلامی مالیاتی نظام کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے یا اس کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے، یہ صرف شاید پاکستان میں کوئی علاقائی سطح کا کام، لیکن اب اس طرح نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک بین الاقوامی سطح کا کام ہے، اور اس پہ لوگ اب اس طرح سے سوچنے لگے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اسلامائزیشن آف بینکنگ سسٹم، یہ پورا فائنینشل سسٹم کی جو اسلامائزیشن ہے، وہ دراصل سود پر چلنے والے نظام کے مقابلے میں متبادل پیش کرنے کی کوشش ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ابھی تک تو تجرباتی طور پر ایک کام ہوا، کچھ پاکستان میں ہوا، کچھ پاکستان سے باہر ہوا، مسلمان ملکوں میں زیادہ تر ہوا ہے، اب ان ملکوں میں بھی ہونے جا رہا ہے، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اس کام پر اگر توجہ دی جائے بھرپور، تو انشاءاللہ اس کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں ابھی وہ مزید ختم ہو کر مزید بہتری کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور بھی ملک ایسے ہیں جہاں سے آپ کو اس حوالے سے کچھ اچھی
پیش رفت سننے کو ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف کے جو ممالک ہیں ہمارے جو کہ مشرق بعید کہلاتا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں سنگاپور کی بھی اس طرف توجہ ہے. ممکنہ طور پر جو چین کے بعد ایسے بینک ہیں جو چائنا سے باہر ہیں، تو وہ اپنے مسلمان ممالک میں جب جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کو اس حوالے سے کچھ پیش رفت وہ کریں گے. امید تو ہمیں یہ ہے وہ شاید فوری طور پر نہ کریں، آنے والے وقتوں میں کریں. اور بعض جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر ان کا جو آئین ہے اس کی شکل ایسی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم سیکولر آئین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے نام سے نہیں کریں گے. تو وہاں پر پھر اسلامک بینکنگ یا اسلامائزیشن آف سسٹم کے حوالے سے جو کام ہوا وہ ایتھیکل بینکنگ کے نام سے ہوا. اس کی بھی ہمارے اسکالر علماء نے اجازت دی کہ اگر کوئی ملک ایسا ہے جہاں مسلمان آباد ہیں اور مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو خدمات ملیں، لیکن ایسا ماحول نہیں ہے وہاں پر کہ آپ اس کو اسلامی کے نام سے کہیں، یا وہاں پر بہت سارے لوگ آباد ہیں، مسلمان بھی آباد ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی اور مذاہب کے لوگ بھی، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے بجائے ایتھیکل کے نام سے شروع کرنا چاہتے ہیں. دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ پارٹیسپیٹری کے نام سے شروع ہوتے ہیں. جیسے ترکی میں بھی ان کے کانسٹیٹیوشنل کسی وجہ سے وہاں پر اس کا نام پارٹیسپیٹری ہے یا پارٹیسپیشن بینکنگ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو ایتھیکل کے نام سے یا پارٹیسپیٹری بینکنگ کے نام سے، یا مثال کے طور پہ اس کو فیتھ بیس بینکنگ کے نام سے، یا ہم جیسے اپنے نام لیتے ہیں اسلامک بینکنگ، ان ناموں سے کام کر کے اس کو رواج دیا جاتا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس لحاظ سے اچھی پیش رفت ہے کہ آنے والے وقتوں میں کم سے کم جب ریاستی سطح پر کسی نظام کو حمایت ملنے لگتی ہے تو بہت ساری ایسی مشکلات اور ایسی آپ کو جو اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ صرف ریاستی سطح پہ ہی ممکن ہوتے ہیں، ان میں کافی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک سازگار قانونی ماحول، جسے ہم کہتے ہیں نا کنڈیوسو لیگل انوائرمنٹ، ایک سازگار قانونی ماحول دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسیز آپ کی بنتی ہیں، ٹیکس کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، اور قانون آپ کا جو ہے ایک نظام کو شناخت کرے، اس کو ریکگنائز کرے، اس کو اپنے یہاں قبول کرے. یہ زیادہ بہتر صورت ہوتی ہے بمقابلہ اس کے کہ قانون کسی چیز کو قبول نہ کرے یا قانون اس چیز کو نہ رد کرے نہ قبول کرے. تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ چیز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے اور بہت خوش آئین پیش رفت ہے. اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ بات سامنے آئے گی کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں مسلمان آباد ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ وہاں پر اسلامی بینکاری کی سہولتیں نہیں لے سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ چیز ایک اچھی ثابت ہوگی. چونکہ بعض دفعہ میں نے یہ سنا ہے کہ بعض ملکوں میں یہ ایک اس طرح کا خیال تھا کہ ہم اگر اسلامی بینکنگ شروع کرتے ہیں تو یہ کوئی عجیب و غریب قسم کا جھگڑا شروع ہو جائے گا، وہاں پر یہاں کچھ لوگ ناراض ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے ناخوش ہوں گے. تو اس طرح کی جو اقدامات وہ ممالک کر رہے ہیں کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں، مگر وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں مسلمان آباد ہیں تو ان کو سہولیات، ان کے مسلک اور ان کے مذہب کے لحاظ سے سہولیات دینا یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. تو اگر اس صورت کے ساتھ، اس اعتراف کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ یہ بڑے بڑے ممالک جب آئیں گے دنیا میں، تو امید ہے کہ پھر باقی ممالک میں بھی جہاں مسلمان آباد ہیں اگرچہ وہ غیر مسلم ممالک ہیں تو وہاں پر بھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کی چیزوں کی بڑی سہولیات اور آسانیاں پیدا www.darsequran.com